الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ سیکنڈ ایئر، آج کا ہمارا سبق آیت نمبر 58 سے شروع ہو رہا ہے سورۃ البقرہ۔ تو پہلے آیات کا تلاوت، ترجمہ اور پھر تفسیر۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب کہا ہم نے، ادخلوا، تم سب داخل ہو جاؤ، هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس گاؤں میں، اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا، پس کھاؤ اس سے، حیث شئتم، جہاں سے تم چاہو، راغداً، با فراغت، جی بھر کر، وادخلوا الباب سجدا، اور داخل ہو جاؤ دروازوں سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے، وقولوا حطۃ، اور حطۃ کہو جس کا معنی ہم بخشش مانگتے ہیں، نغفر لکم خطایاکم، ہم تمہیں تمہاری خطائیں، غلطیاں، گناہ معاف کر دیں گے، وسنزید المحسنین، اور عن قریب ہم نیکی کرنے والوں کو زیادہ دیں گے۔ تو یہ آیت نمبر 58 جو ہے، اس میں 8ویں انعام کا ذکر ہے۔ سابقہ انعامات کا تعلق دنیوی زندگی سے تھا، اور اس کا تعلق جو ہے وہ دینی زندگی سے ہے۔ اس میں مقام طی کی شدتوں سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا طریقہ بتلایا ہے۔ یعنی جزیرہ نما سینا میں جب یہ تھے تو وہاں جو انہیں مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، اور پھر بالآخر اس سے نجات اور گناہوں کی بخشش کا جو طریقہ تھا وہ ان آیات میں ذکر کیا گیا ہے۔ اس شہر سے کون سا شہر مراد ہے، اس بارے میں علماء تفسیر نے مختلف اقوال نقل کیے ہیں۔ بعض نے کہا ہے کہ اس سے اریحہ کا شہر مراد ہے، مگر یہ بعید از قیاس ہے، کیونکہ اسرائیل اس وقت بیت المقدس کو جا رہے تھے اور یہ اس راستے پر نہیں ہے۔ اور بعض نے مصر فرعون ہی مراد لیا ہے، جو پہلے قول سے بھی زیادہ مستبعد ہے، لیکن زیادہ صحیح قول جسے اکثر مفسرین نے اختیار کیا ہے یہ ہے کہ اس سے بیت المقدس کا شہر ہی مراد ہے، جیسا کہ سورۃ المائدہ میں ہے، یا قوم ادخلوا الارض المقدسۃ التی کتب اللہ لکم، اے میری قوم، اس مقدس سرزمین میں چلے جاؤ جسے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے۔ یہاں پر یہ اشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیت المقدس تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی میں فتح ہی نہیں ہو سکا، حالانکہ فبدلا کی فا سے معلوم ہوتا ہے کہ اس شہر کے بعد وہ فوراً شہر میں چلے گئے۔ امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اس اشکال کا حل یہ پیش کیا ہے کہ ضروری نہیں کہ یہ حکم موسیٰ علیہ السلام کی زبان پر دیا گیا ہو، بلکہ عین ممکن ہے کہ حضرت یوشع علیہ السلام کے دور نبوت میں یہ حکم ملا ہو، جیسا کہ واقعات سے اس کی تائید ہوتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ 40 سال کی صحرا نوردی کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام کے عہد نبوت میں جب بیت المقدس فتح ہوا تو ہم نے ان کو حکم دیا کہ اس فتح کی شکر گزاری میں اللہ تعالیٰ کے عاجز بندوں کی طرح سجدہ ریز ہو کر اپنے گناہوں کی بخشش مانگتے ہوئے شہر میں داخل ہونا۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ حکم ویسا ہی تھا جیسا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو سورہ نصر میں فتح مکہ پر تسبیح و استغفار کا حکم دیا گیا ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں داخل ہونے کے بعد نماز فتح 8 رکعات ادا کی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ دروازہ جس سے شہر میں داخل ہوئے باب الحطہ کے نام سے مشہور ہے۔ وسنزید المحسنین، یعنی گناہوں کی بخشش کے علاوہ مزید درجات حاصل ہوں گے۔ احسان کے معنی اخلاص عمل کے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے احسان کی حقیقت کے متعلق سوال کیا گیا، جس کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اللہ کی عبادت اس طرح کر گویا کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اگر تو اس کو نہیں دیکھ سکتا اللہ تعالیٰ کو تو یہ ضرور خیال کر کے اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ آیت نمبر 58 جو ہے، اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر، اور اس سے اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا
فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لہم، پس بدل دیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا تھا بات کو علاوہ اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ فانزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، پھر اتارا ہم نے ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا یعنی شرک، رجزا من السماء عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون اس وجہ سے کہ وہ نافرمانی کرتے تھے، فسق کرتے تھے۔ تو اس آیت میں آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کا ذکر کیا ہے جو ان کی عظیم نافرمانی پر ان پر اتارا گیا اور وہ اس سے تباہ و برباد اور ہلاک ہوئے۔ ان ظالموں نے اللہ کے حکم کا مذاق اڑایا اور حتتن کی بجائے ہنتتن فی شارہ یعنی گندم بالی میں کہتے ہوئے بجائے نیاز مندی اور سجدہ ریز ہونے کے اپنے سرینوں کو زمین پر گھسٹتے ہوئے داخل ہوئے۔ بتائیے کہ اس سے بڑھ کر عناد اور حکم الہی کی مخالفت اور کیا ہو سکتی ہے۔ اس عظیم نافرمانی کو قرآن نے فسق سے تعبیر فرمایا ہے، جس کے معنی اطاعت حدود سے کلیتاً نکل جانے کے ہیں۔ اس بنا پر ان کو ظالم قرار دیا اور ان کے اس ظلم کی سزا میں ان پر طاعون کا عذاب نازل فرمایا۔ رجز کے معنی گو مطلق عذاب کے ہیں، مگر روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ طاعون مراد ہے۔ سنن نسائی میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الطاعون رجز عذب بہ من قبلکم، کہ طاعون بھی رجز یعنی عذاب ہے جو تم سے پہلی قوموں پر نازل کیا گیا تھا۔ بعض نے اس کی تفسیر غضب الہی سے کی ہے جو پہلے قول کے منافی نہیں ہے۔ حافظ بن کثیر لکھتے ہیں کہ یہ قصہ سورہ مائدہ میں بھی مذکور ہے اور وہ سورہ چونکہ مکی ہے اس لیے ضمیر غائب سے اس کو ذکر کیا گیا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔